جو ہمارا عام تصور ہے اس تصور میں تو یہ چیز فٹ ان ہوتی نظر نہیں آتی. عام تصور یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا کاہے کے لیے. میں عام تصور کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا. آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ خدا نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں. یعنی انسانوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ خدا کی عبادت کرے. تو کوئی اپنا مقصد ہے نا اس کا جس کے لیے انسانوں کو یہاں بھیجا اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں. پھر اس کے لیے بہت سے احکامات دیے، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ، قدم قدم پہ پابندیاں، سانس کا ایک ایک حکم، یہ سارے احکام دیے ہوئے ہیں. ایسا نہ کرو گے تو جہنم میں بھیج دیے جاؤ گے. تو آج یہ ہے کہ خدا نے کسی اپنے پروگرام کے لیے انسانوں کو پیدا کر دیا، وہ بھی ان سے پوچھے بغیر، اور اس کے بعد حکم پہ حکم حکم پہ حکم دیتے چلے جاتے ہیں. یہ کرو وہ کرو، نہ کرو کہ جہنم میں بھیج دیے جاؤ گے. اور اس سے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جشن مسرت مناؤ، یہ کچھ کیا ہم نے تمہارے لیے. سوچیے صحیح، اس عام تصور کے مطابق یہ کوئی موقع جشن مسرت منانے کا ہے؟ بھیج دیا جاتا ہے دنیا میں اپنے ایک مقصد کی خاطر. ہماری پرستش کرو، آکام سے آکام دیے جاتے ہیں، نہ کرو گے تو جہنم میں بھیج دیے جاؤ گے. ہمارے لیے اس میں کیا تھا کہ جس کے لیے کہا گیا کہ جشن مسرت مناؤ، یہ ہے وہ غلط نہیں جس کی بنا پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور قرآن کے کون سے مقام ایسے ہیں کہ جب ہم عام تصورات کے اندر ان کو رکھ کر دیکھتے تو وہ سمجھ میں آ گئے. پہلے تو قرآن کے مطابق تصورات کو صحیح کرنا چاہیے. جب تک دین کے متعلق کانسیپٹ آپ کے صحیح نہیں ہوتے، دین کی کوئی شک سمجھ میں نہیں آ سکتی. عام تصور کے مطابق تو ہم نے یہی دیکھا کہ خدا کا کوئی اپنا پروگرام ہے، اس اپنے پروگرام کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس پروگرام کی خاطر کچھ احکام دیے، ان احکام کی تعمیل پر زور دیا، ان احکام کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اور پھر کہا کہ قرآن ملنے پر جشن مسرت مناؤ. لیکن قرآن کا دیا ہوا تصور جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. اسے پھر ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے متعلق تصور یہی ہے نا کہ خدا کی کتاب، اس کے احکام، اس کا کوئی پروگرام جس کی تکمیل کے لیے یہ دیا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری ہی باتیں درج. افلا تعقلون، کیا عقل و فکر سے تم کام نہیں لیتے؟ اتنی سی بات نہیں سوچتے؟ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہماری کتاب ہے، لیکن اس میں تو خود تمہارا ذکر ہے،
میں نے لفظ ذکر کو ذکر ہی ابھی رہنے دیا ہے. ابھی عرض کروں گا کہ یہ قرآن کی روح سے ذکر کے معنی کیا ہیں، لیکن عام مفہوم بھی لیجیے تو کہا یہ ہے کہ کتاب ہم نے نازل کی، ذکر تمہارا ہے اس کے اندر. یہی وہ حقیقت ہے جسے حکیم الامت نے ان الفاظ میں کہا تھا کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا. کہا کہ یہ قرآن تمہاری ہی ترجمانی کر رہا ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں. لیکن عربی زبان کی جامعیت کو غور کیجیے، ذکر کے معنی عظمت اور شرف کے ہوتے ہیں. کہا کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ اس میں تمہاری عظمت اور شرف کا راز پوشیدہ ہے. اور یہ جو تم سمجھتے ہو کہ احکام اس میں دیے چلا جا رہا ہے، وہ یہ احکام بھی ہم نے کسی اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ چیزیں نہیں کہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم جو بھی پابندی تمہارے اوپر عائد کرتے ہیں اس لیے عائد کرتے ہیں کہ تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، اس میں ایکسپینشن ہوتی چلی جائے. قرآن دیا کہ اس میں تمہاری عظمت اور شرف کا راز پوشیدہ ہے. ہمارا نہیں کچھ اس سے بنتا، واللہ غنی عن العالمین. خدا تو بے نیاز ہے ساری کائنات سے. اس نے اپنے کسی کام کے لیے تم سے احکام کی تعمیل کیا کرانی ہے. اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے. وہ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی اطاعت اور پرستش کرو تو اس کا کوئی کام بنے، اور تم نہ کرو تو اس کے کام بگڑ جائے. تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے ہی شرف اور عظمت کا راز اس میں پوشیدہ ہے. یہ جو کچھ تمہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے. اور یہ کہنے کے بعد کہا، یہاں کہا تھا کہ ذرا عقل و فکر سے تم کام لو تو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ قرآن ہماری ہی شرف و عظمت کا راز ہمیں بتاتا ہے. اور اسی لیے دوسری جگہ کہا، یہ پہلی جو میں نے آج پڑھی ہے، یہ ذکر کو حوالہ اس کا 21/10 21/10، اور کہا یہ کہ ذرا ان انسانوں کی کیفیت سے غور کیجیے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. ذرا دیکھیے ان کی کہ ہم انہیں ان کی شرف اور عظمت کی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ اپنے ہی شرف و عظمت سے منہ موڑ کے ادھر چلے جا رہے ہیں. قرآن کے انکار سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کے انکار سے خود انسان ہی اپنی شرف اور عظمت سے محروم رہ جاتا ہے. کہا کہ ذرا سوچو ان بھلے آدمیوں کی اس روش کو دیکھو کہ ہم انہیں کتنا بڑا عزت کا مقام دینا چاہتے ہیں، اتنی بلندیوں پہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آیت آخر میں جا کے پھر ایک کوٹ کروں گا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں. ان بھلے آدمیوں کو دیکھو کہ اپنی ہی عزت و شرف و عظمت سے منہ موڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اتنی بڑی جہالت ہے. اگر دو لفظوں میں پوچھا جائے کہ قرآن کی تعلیم کا محاصل کیا ہے، اس کا مقصود و مفہوم اور